السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم۔ آج اس جامعہ میں ابن تیمیہ الاسلامی اس پلیٹ فارم سے قرآن کریم کی اس ایک آیت کا مفہوم آپ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک عظیم ترین پیغام دیا ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 16 ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگا تھا، منافقین نے تہمت لگائی، اور اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب برات کا اعلان کیا گیا اور اس تہمت کو بتایا گیا کہ یہ بہتان ہے، اور پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ان کی پاکیزگی میں بیان کیا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین بات کی ہے، کیونکہ جب وہ الزام لگا تھا نا، اس وقت کئی سادہ مسلمان کمزور ایمان والے وہ باتیں سن کر آگے کر رہے تھے، بات آئی اور آگے پھیلا دی، جس طرح آج کل ہمارے عام سادہ مسلمانوں کا حال ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات آئی میڈیا پر وہ آگے پھیلا دی، کوئی بھی بات آئی اس کو آگے شیئر کر، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے میڈیا پر خبریں اور باتیں ان کو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اہم ترین پیغام دیا، فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، یہ کیوں نہ ہوا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے وہ بات سنی، قُلْتُم، تو تم کہتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے تو یہ لائق ہی نہیں کہ ہم اس موضوع پر بات کریں، ہمارا یہ لیول ہی نہیں، ہمارا یہ ایمان ہی نہیں۔ کس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ کی عزت ہیں، اور پورے مسلمان مومنین کی ماں ہیں، اس ماں کے متعلق بات کیسی ہو رہی ہے کہ ان پر الزام، ان پر بہتان۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم نے یہ بات سنی، سن کر آگے تم کیوں کرتے رہے، اس بات کو آگے تم کیوں پھیلاتے رہے؟ تم یہ کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے تو یہ لائق ہی نہیں، ہمارے بس میں نہیں، ہمارا یہ لیول ہی نہیں، اتنی عظیم ترین ہستی کے بارے میں ہم بات کریں، اور بات بھی ایسی جو الزام ہے، تم اس کو آگے پھیلاتے رہے۔ تو اس میں پیغام یہ ہے، ایک تو یہ کہ کوئی بھی سنی سنائی بات آگے نہیں پھیلانی، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ خبر کی حقیقت کیا ہے۔ جب تک کسی بات کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو، پختہ علم نہ ہو، اس کو آگے پھیلانا منع ہے، اور خصوصاً جب بات بھی کسی ایسی شخصیت کے بارے میں ہو جس کا معاشرے میں مقام اور مرتبہ ہے، اور خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے متعلق اگر کوئی بات آئے میڈیا پر، تاریخ میں، یا کسی بھی جگہ پر، تو اس کے بارے میں ہمیں اپنی زبانوں کو بند کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق جب کسی قسم کی کوئی تنقیص یا اس طرح کی بات ہو جس میں صحابہ کی شان میں کمی ہوتی ہو، تو تم اپنی زبانیں بند کر لیا کرو۔ آج اس میڈیا کے دور میں کئی لوگ میڈیا پہ بیٹھ کر، بند کمروں میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے متعلق عدالتیں لگائے بیٹھے ہیں کہ فلاں صحابی حق پر تھے، فلاں حق پر نہیں تھے، جنگ ہوئی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جنگ ہوئی، صحابہ کے اختلاف ہوئے، اور انہوں نے پھر صلح بھی کر لی۔ جب انہوں نے صلح کر لی تو ہمیں اس قرآن کریم کی آیت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ان کی اگر کس کی غلطی تھی، کس کی نہیں تھی، ہمارا یہ لیول نہیں ہے کہ ہم یہ گفتگو کریں اس کے متعلق کہ فلاں صحابی کی غلطی تھی، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی۔ کوئی تجزیے کے نام پر کالم لکھ رہا ہے اور تاریخی تجزیے پیش کر رہا ہے کہ فلاں صحابی اگر یوں نہ کرتے تو پھر یوں ہو جاتا۔ عام حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ لو نہیں کہنا، کلمہ لو جو ہے یہ شیطان کے دروازے کھولتا ہے اور انسان کو عقیدہ خراب کرتا ہے۔ عام حالات میں بھی ہم یہ نہ کہیں کہ اگر میں یوں کر لیتا تو پھر ایسے ہو جاتا، اور اگرچہ وہ بات صحابہ کرام کے متعلق ہو، اور تو ہمیں اپنا لیول دیکھنا چاہیے، اپنا ایمان دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور وہ شخصیتیں، وہ ہستیاں کہ جن کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا، معافی کا اعلان بھی کیا قرآن میں، رضامندی کے سرٹیفکیٹ بھی دیے، جنت کی خوشخبریاں اور بشارتیں بھی دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا
کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے نا، فاعف عنہم، آپ بھی ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، آپ ان کو معاف بھی کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی مانگیں، وشاورہم فی الامر، ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ بھی کیا کریں۔ تو صحابہ کرام کے متعلق ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام مغفور ہیں، انبیاء کی ذات معصوم ہے، ان سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، اور صحابہ کرام مغفور ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نے غلطیاں معاف کر دی ہیں، اور کسی کو یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ ان کی غلطیوں پر تبصرہ کرے اور ان کی غلطیاں آگے بیان کرتا پھرے۔ جو انسان تبصرہ کرے گا یا غلطیوں کو بیان کرے گا، یا ایسے کلپ سوشل میڈیا پر جو لوگ صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو آگے پھیلانا، یہ بھی منع ہے۔ ہم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنا ایمان، جو صحابہ کے ایمان پر بات کرے اس کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ عظیم ترین لوگوں کے بارے میں جب بات ہو تو ہمیں اپنا لیول دیکھنا چاہیے، اپنا ایمان دیکھنا چاہیے، ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دیں، ہر حال میں اللہ رب العالمین پر راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ پر راضی۔ آج ہم جو ہے قسم و قسم کی اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ پہ راضی نہیں ہوتے، ہزاروں نعمتیں ہیں، آج یہاں لاکھ پتی بھی اللہ پہ راضی نہیں ہے، اور صحابہ کرام بھوکے رہ کر، کھجور کی سوکھی گٹھلیاں چوس کر، پیٹ پہ پتھر باندھ کے اللہ پہ راضی تھے، اپنی جانیں کٹا کے، اپنے بچے چھنوا کے، اپنا گھر بار مال سب کچھ دین کے لیے لٹا کے اپنے رب پہ راضی ہو گئے، تبھی آج ہمارے پاس دین پہنچا ہے۔ اور اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ویسے ایمان لاؤ جیسا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کی